بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي روایته او علمه۔ آن لائن قرآن اکیڈمی یا مغل آن لائن قرآن اکیڈمی یا اسٹڈی قرآن پروجیکٹ یا ہوم قرآن اسٹڈی قرآن مسجد اسٹڈی قرآن، اس حوالے سے مختلف میسیجز اور انفارمیشن، مختلف ویڈیوز آپ کو ملتی رہتی ہیں۔ تو اس میسیج میں جو ہے اسٹڈی کا تھوڑا سا تعارف ہے، کیونکہ ویڈیوز میں پوسٹوں کی ٹیکسٹ کی صورت میں بہت سا ڈیٹا شیئر ہوتا رہتا ہے، آڈیو کے اندر بہت کم شیئر ہوتا ہے، لہذا اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کو آڈیو میسیج بھی لوگوں کو بھیجا جائے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، لوگوں کو انفارمیشن ملے، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس اکیڈمی کا مقصد کیا ہے اور کس انداز سے یہ اکیڈمی انشاءاللہ کام کرے گی اور کر رہی ہے، انشاءاللہ کیا کیا ارادہ ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پہ والدین کے لیے اہم پیغام کیا ہے کہ اپنے بچوں کو فارغ وقت میں قرآن و دین کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اور ان کی آخرت بہتر بنانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم سے رابطہ کریں، دین سیکھنے کے لیے جماعت میں جائیں، دین سیکھنے کے لیے جہاں بھی دینی ماحول ملے اس کو آپ اختیار کریں جو قریب ترین ہو، قریب تر ہو۔ یہاں پہ ہم آن لائن قرآن پاک کو جس طرح ہم کر رہے ہیں دوسروں سے ڈیفرنٹ اور دوسروں سے الگ طریقے سے، یعنی روایتی رسمی طریقہ کار سے ہٹ کر بالکل ایک سنجیدگی کے ساتھ اور بچوں کے ہر وقت کو جو ہے قیمتی بنانے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ جو بچیاں ابھی تک قرآن کریم کی دولت حاصل نہیں کر سکے اور وہ اس کے خواہش مند ہیں، وہ افراد جو مصروفیت کی وجہ سے قرآن کی تعلیم حاصل نہ کر سکے، یا قرآن تو پڑھا لیکن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا، تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ، یعنی مخارج کا لحاظ نہیں کیا، ان کے لیے سنہری موقع، وہ اپنے دیے ہوئے مرضی کے وقت کے مطابق گھر بیٹھے ہوئے آن لائن قرآن اور دین کی تعلیم حاصل کریں۔ اور ہم درج ذیل چیزیں پڑھاتے ہیں، یعنی بنیادی جو مسلمان کے لیے جو چیزیں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اس میں جو قرآن پاک کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، نورانی قاعدہ، مدنی قاعدہ ہو، یا جو بھی قاعدے ضروری ہیں، عام طور پہ نورانی قاعدہ ہی تقریباً سب جگہ، باہر والے ممالک بھی پڑھتے ہیں، مختلف اور بھی قاعدے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان والوں کے لیے نورانی قاعدہ ہے، مدنی قاعدہ ہے، یہ سر فہرست ہے۔ اس کا اچھی طرح پڑھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر یہ اچھی طرح جب پختگی ہو جاتی ہے اور بار بار ہر طرح سے اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے، قاعدے کے اندر بچہ ماہر ہوتا ہے، یا تو قاعدے ختم کروانے کے بعد یا پھر قاعدے کے ساتھ ساتھ اما پارہ کو ناظرہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ شروع کروایا جاتا ہے۔ پھر اگر بچے کے اندر مہارت ہوتی ہے، ساتھ ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ناظرہ کے ساتھ حفظ کے اندر ان کی حفظ قرآن مع تجوید کا ملکہ ہے، اس کو استعداد حاصل ہوگی ہے، تو اکثر ہمارے ہاں جو اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ وہ اما سپارہ ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں، یعنی ایسے بچے بھی ہیں جو 15ویں سپارے پہ ہیں تو اما پارہ ان کا آدھے کے قریب حفظ بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے، یہ سب سے الگ ترتیب ہے۔ ترجمہ بھی قرآن کوشش کی جاتی ہے، جو قرآن پڑھ لیتے ہیں، حفظ تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں یا حفظ نہیں کرتے تو ان کو قرآن پاک ترجمے کی بھی ترتیب بنائی ہے، ترجمہ پڑھایا جاتا ہے۔ سنتیں اور آداب یہ تو ضروری ہے، پوری زندگی گزارنے کے لیے ہم نے آداب زندگی سیکھنا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی اکیڈمی پڑھائے، ہم خود اپنے طور پہ بھی گھروں میں سنتیں روزانہ سیکھیں، دعائیں سیکھیں، آداب زندگی سیکھیں، ہر کام کا ادب سیکھیں، اس کی دعائیں سیکھیں، مسنون دعائیں، یہ بھی ہماری زندگی اسی کے اندر شامل ہونی چاہیے، ہر موقع کی دعائیں ہیں،
چلتے پھرتے سونے سے لے کر جاگنا ہو، کھانا پینا ہو، ہر وقت کی دعائیں موجود ہیں۔ دسترخوان اٹھانے کی بھی دعائیں ہیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعائیں ہیں، درمیان میں دعائیں ہیں۔ تو یہی ہماری کامیابی کا راز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، دعاؤں کو سیکھ کر زندگی گزارنا۔ عبادات کی پریکٹیکل مشق ہوتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے، مسجدوں میں بھی ہوتی ہے، گھروں میں بھی ہوتی ہے، آن لائن طریقے سے بھی، ویڈیو کے ذریعے جیسے جیسے ہو۔ اس کے اندر خاص چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو چاہے بچے ہوں بچیاں ہوں ان کو آڈیو کال ہی کی جاتی ہے، ویڈیو کال کا جو ہے نا وہ سسٹم نہیں ہے اس میں۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھروں میں ماحول جو ہے وہ اپنا مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کے اندر خاص چیز کا جو خیال ہے، پردے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور جو پڑھانے والے ہیں ان کے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کا آنا جانا ہوتا ہے، جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آنا جانا عورتوں کا، تو اس چیز کا خاص خیال ہوتا ہے۔ بچے ٹرین ہو جاتے ہیں اس چیز کا، جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے اب کسی اپنے کیمرے میں گھر کے افراد کو یا خاص کر عورتوں لیڈیز کو نہیں آنے دینا، تو ان کو کبھی کبھی اگر وہ اس میں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ویڈیو آن کر کے ان کی تھوڑی سی تربیت کی جاتی ہے، اخلاق کی تربیت ہے، ٹوپی پہننا ہے سنت کے مطابق، کپڑوں کا صحیح کرنا ہے، اور یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو کہ ضروری ہیں۔ جتنی بھی اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، یعنی مثلا آپ نے ماشاءاللہ اچھی طرح یہ ساری چیزیں سیکھی ہوئی ہیں، قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے، ماشاءاللہ آپ خود خدمت کر رہے ہیں یا آپ پڑھ چکے ہیں اور کر رہے ہیں، تو میسیجز آڈیو ہیں، ویڈیوز ہیں، اس کو آپ شیئر کرتے رہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یعنی آپ کے ذریعے کوئی اگر علم حاصل کرتا ہے، کوئی رابطہ کرتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی بہت اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ایسے ہی لوگ لاتے ہیں ماشاءاللہ، لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، تو یہ ترتیب ہے۔ انشاءاللہ آپ دوسروں کو شیئر کریں گے، یہ آپ کے لیے دنیا آخرت میں نجات کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو واٹس ایپ نمبر ہیں 0313 ہے، 5169 457 ہے، یہ بھی ہے 0307 510 6559، ٹھیک ہے جی، 0313 5169 457، یہ بھی ہے 0307510659، تو یہ میسج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر خاص بات جو ہے وہ ضروری بات جو کہنا تھی یہ ہے کہ اس طرح عام طور پہ جو اکیڈمیوں میں، اسکولوں کالجوں میں چھٹی جو ہے ہوتی ہے، ہفتہ اتوار بھی ہوتی ہے، اتوار بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں خاص ترتیب یہ ہے کہ ہفتے کے 7 دن بچوں کو پڑھاتے ہیں، یعنی چھٹی کا موقع نہیں ہوتا ان کا۔ چھٹی ان کو بہت مجبوری کہیں پہ آنا جانا ہوتا ہے تو چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن ترتیب ہماری نہیں ہے کہ چھٹی ہو۔ یعنی ہفتے کے 7 دن بچے مصروف رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں اور خوشی سے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس میں بہت ان کا وقت بچتا ہے اور بہت جلد ہی وہ ناظرہ قرآن اور بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں، جن چھٹیوں کی وجہ سے وہ ان کا سبق رہ جاتا تھا، اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ماشاءاللہ اس کو فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ چھٹیاں ضائع مطلب چھٹیوں کی وجہ سے جو وقت ضائع ہوتا ہے اس کو قیمتی بناتے ہیں، اور بہت سے بچے ہیں کہ کچھ مہینوں کے اندر ناظرہ قرآن مکمل کر لیتے ہیں، فرض شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح خدمت دین کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔